نے جب عوامی مارچ شروع کیا تھا، اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی نے یہ پلان کیا تھا، اپنے چیئرمین صاحب سے درخواست کی تھی کہ جب عمران خان کی نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کو ختم کرنے کے بعد وہ کراچی آئیں گے پہلی مرتبہ، تو ہم ان کا کراچی ایئرپورٹ پر والہانہ ایک استقبال کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے پہلے 22 اپریل کی تاریخ رکھی تھی، پھر وہ کسی وجہ سے 23 ہوئی، پھر 24 ہوئی، اور پھر کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو ہم نے منسوخ کر دیا تھا، ملتوی کر دیا تھا۔ اس دوران چیئرمین صاحب 2 مرتبہ کراچی آئے تو ہماری ملاقات بھی ہوئی، اور میں نے پھر ان سے گزارش کی، درخواست کی کہ چونکہ ہمارے پیپلز پارٹی کراچی کے کارکنان کی یہ خواہش تھی کہ ہم آپ کا ایک استقبال کریں جو کسی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کوئی اور تاریخ آپ دیں اپنی مصروفیات کے دیکھتے ہوئے۔ جو انہوں نے اپنا اسکیجول چیک کیا وہ کافی ٹائٹ تھا، بڑا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا مینیج کرنا، لیکن ہمارے اصرار پر انہوں نے پھر کسی طرح یہ 15 مئی کی تاریخ جو ہے اس میں سے نکلی، جو کل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کراچی ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 1 پر ہم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا 5 بجے شام وہ جو استقبالیہ ہمارا تھا اس کو ہم دوبارہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے کارکنان اور کراچی کے شہری بہت بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پہنچیں گے اور ان کا استقبال کریں گے۔ اس سلسلے میں کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس میں مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ بھی لگ گئے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، اور آج ان سے زیادہ سرگرمی ہوگی۔ اس کے علاوہ پورے شہر میں پارٹی کے جو پینافلیکسز ہیں، بینرز ہیں، وہ آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ سے وہ جلوس آئیں گے، لیکن ہم نے اپنی پارٹی کی تنظیم کو یہ کہا ہے کہ وہ جلوس بجائے ضلعی سطح پر وہ ہمارے جو سٹی ایریا کی تنظیمیں ہیں جو اس وقت کراچی میں 42 ہیں، وہ اپنے اپنے جلوس لے کر وہاں پہنچیں، اور اس کے علاوہ ہماری جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے جلوس جو ہیں الگ سے لے کر آئیں گے۔ ہم نے کل جو جہاں پہ یہ اجتماع ہوگا، یہ بتا دوں کہ وہاں کوئی کرسیاں نہیں لگائی جا رہی ہیں، جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی کرسیاں لگائیں، اس میں بڑا گیپ ہوتا ہے۔ یہ اوپن روڈ ہے جو کافی بڑی ہے، اور یہاں پر لوگ کھڑے ہوں گے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کھچا کھچ وہ بھرا ہوا ہوگا کہ روڈ۔ وہاں ہم نے چونکہ گرمی کی شدت ہے تو وہاں پانی کی سبیلوں کا بھی انتظام کیا ہے، پانی بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں وہاں رکھیں گے ہم۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ کچھ 2-3 غالباً ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ وہاں کچھ ہم ان کیس آف ایمرجنسی، چونکہ گرمی کی بھی شدت ہے، کسی کے کوئی طبیعت کو کوئی ایشو ہو جائے تو وہاں ہم نے پیپلز ڈاکٹر فورم سے کہا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹرز بھی لے کر آئیں، اور کچھ ایمبولینسز بھی ہم درخواست کر رہے ہیں حکومت سے کہ وہ وہاں پر موجود ہوں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے، آپ آئیں گے سب، لیکن وہاں کوئی الگ سے ہم کوئی کارڈ ایشو نہیں کر رہے ہیں میڈیا کو۔ کوشش ہماری ہے کہ وہاں کوئی کنٹینرز لگا لی جائیں، ہے سڑک تھوڑا سا پرابلم میں ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہم کوئی کنٹینر لگائیں جس پر آپ کے کیمرے مین جو ہیں وہ ان کو کوئی اسپیس مل جائے، اور رپورٹرز کے لیے کوئی الگ ہم جگہ بنا لیں۔ لیکن وہاں ہمارے جو پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹریز ہیں وہ موجود ہوں گے، جو آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، اور آپ کی جو بھی اسسٹنس ہو سکتی ہے وہ آپ کی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں، بلاول ہاؤس کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ لائیو فیڈ بھی فراہم کرتی ہے تمام چینلز کو، تو وہ سہولت بھی جو ہے وہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ وہاں ایک ہمیں ایشو آ رہا ہے، ابھی ہم خود بھی چاہ رہے تھے کہ وہ ڈرونز کے حوالے سے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ شاید ایئرپورٹ کے علاقے میں کچھ ایشو ہوتا ہے، وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں ڈرونز کا، تو ابھی ہم اپنے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بندوبست ہو جائے، چل پڑے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ شاید جیمز کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ تھوڑا سا پرابلم شاید آپ کو بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہو، تو اس میں کچھ اگر ایشو ہوگا تو ہماری شاید اس میں کوتاہی سے ہم پہلے سے میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں۔ دوسرا، جو کل کچھ خبریں میڈیا پر چلیں جس میں عمران خان نے کچھ اینکرز کے ساتھ ملاقات کی، اور ایک جلسے میں بھی انہوں نے تقریر کی، اور اس میں بھی کچھ باتیں کہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں اس پہ تھوڑی بات کروں، پھر اس کے بعد کارروائی بات کریں، پھر آپ سوال جو ہے وہ لے لیجیے گا۔ دیکھیں، میں پچھلے کئی مہینوں سے میرا تو بڑا واضح موقف ہے کہ عمران خان
جس کا نہ جغرافیہ ٹھیک ہے، نہ اس کی اردو ٹھیک ہے، نہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، اور عمران خان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جس قسم کا اس کا پلان ہے وہ اس وقت ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کے لیے عمران خان ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ عمران خان پاکستان کی معیشت کے لیے کرائسس پیدا کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ ہوں۔ عمران خان اس ملک میں سول وار کروانا چاہتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں جا کے جو آدمی اس قسم کی حرکتیں کروا سکتا ہے، نازیبا، نامناسب، توہین آمیز، وہ ملک کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کروا سکتا۔ عمران خان اپنے جلسوں میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مخالفین کے ساتھ تم نے کیا کیا کرنا ہے۔ عمران خان لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ آپ گلی محلوں میں لڑائی جھگڑے کریں، اور عمران خان دھمکیاں دے رہا ہے۔ عمران خان حق و باطل کی لڑائی بتا کر ہم سب کو باطل اور اپنے آپ کو حق بتاتا ہے۔ عمران خان حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، اور اس ملک کی جو عدالتیں ہیں ان کے خلاف بولتا ہے، اس ملک کی جو فوج ہے اس کے خلاف بولتا ہے، اس ملک کی وہ سیاسی جماعتیں جن کو 2018 کے متنازع الیکشن میں 70% ووٹ پڑا ان کو وہ ان کے خلاف بولتا ہے، وہ میڈیا کے خلاف بولتا ہے، اور سب کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اور صرف وہ شخص حب الوطن ہے، محب وطن ہے، جو عمران خان کے جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے، جو عمران خان کے جھوٹے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہاں ہر وہ شخص امریکی ایجنٹ ہے جو عمران خان کو جھوٹا کہتا ہے، یہاں وہ ہر سیاسی جماعت جو عمران کے خلاف ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے، ہر وہ صحافی، ہر وہ اینکر، ہر وہ میڈیا گروپ جو عمران خان کی نالائکی پہ بات کرے گا، عمران خان کی جھوٹ پہ بات کرے گا، وہ امریکی ایجنٹ ہے، اس کو امریکہ سے پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ جس قسم کا ماحول عمران بنا رہا ہے، اور خاص طور پہ کل جو اس نے ایک بات کہی وہ اس عمران خان کی، جس کو میں کہتا ہوں نا فاشسٹ، انارکسٹ، اناپرست، ہٹ درم، گھمنڈی آدمی ہے، ملک دشمن۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ اس ملک کے اوپر ایٹم بم مار دیتے آپ۔ دیکھیں ایٹم بم دنیا کی تاریخ میں اگر جاپان میں ہیروشیما پر گرایا گیا، وہاں لوگوں کی جانیں گئیں، تو دنیا اس کو کوئی اچھی مثال نہیں بناتی۔ آج بھی اگر ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے تو وہ اپنے سخت ترین دشمن ممالک کے خلاف بھی ایٹم بم استعمال کرنے کا سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ممالک اپنے درمیان معاہدے کرتے ہیں کہ اگر ہماری لڑائی بھی ہو جائے، جنگ بھی ہو جائے، تو ہم ایٹم بم کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہاں یہ آدمی اس ذہنی کیفیت میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں، تو میں نے پہلے کہا نا کہ یہ کہتا ہے اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو اللہ معاف کرے کہ نہ یہ ملک رہنا چاہیے، نہ اس ملک کے لوگ بچنے چاہیے، نہ اس ملک کی معیشت بچنی چاہیے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جانی چاہیے۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ حکومت میں ہو تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ یہ بیان اتنا خطرناک اور بھیانک ہے، اللہ معاف کرے اب تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ذہنی سوچ کی عکاسی ضرور کرتا ہے کہ وہ آدمی اقتدار سے نکلنے کے بعد ایک پاگل اور وحشی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ اس ملک کے ایک چھوٹے طبقے کو جو عمران کے فینز ہیں، میں ان کو پولیٹیکل لوگ سمجھتا ہی نہیں، جو عمران خان کے جھوٹے نیریٹو کے اوپر، اس کے کہنے کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کا ایک آدمی تقریر میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ آپ کو مکہ اور مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو، اور وہ تو کئی ان کے کہتے ہیں نوز بلا، اگر یہ کہے گا کہ یہ نبی ہے تو لوگ اس کو بھی ماننا شروع کر دیں گے۔ ان کو آپ پاگل ہی کہہ سکتے ہیں نا، ان کو آپ گمراہ ہی کہہ سکتے ہیں نا، ان کو آپ مطلب بے شعور لوگ ہی کہہ سکتے ہیں نا جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ عمران خان کے اسٹیج میں، عمران خان کے جلسوں پر، عمران خان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کے ذریعے ہوتا ہے۔ آج اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، آج اس ملک کی عدالتیں، آج اس ملک کا الیکشن کمیشن، اگر وہ آئین کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں تو بھائی ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہماری پیپلز پارٹی کی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جدوجہد تھی کیا؟ ہماری لیڈرشپ کی قربانیوں کا مقصد تھا کیا؟ ساری زندگی یہ لڑائی لڑی کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے اپنے آپ کو نکالے، عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، یہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے، یہاں کا جو میڈیا ہے وہ لوگوں کو سچ بتائے۔ یہی تو جدوجہد اور لڑائی تھی جو سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ آج اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے نکال کر اور کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو ہم یہ چاہتے تھے، اس ملک کی ساری سیاسی جماعتیں چاہتی کہ وہ یہ کریں،
یہ وہ کام ہے جس کا مطالبہ سب نے کیا، اور یہ وہ کام ہے جو اس ملک کے حق میں بہتر ہے۔ اس وقت عمران خان وہ واحد آدمی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہ جس طرح دھڑلے کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرے اور میری حمایت کرے، میری سپورٹ کرے اور میرے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کرے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ عدالتیں وہ کریں جو عمران خان کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ کرے جو عمران خان چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میڈیا وہ کہے، وہ دکھائے جو عمران خان چاہتا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو سب کے سب ملک کے دشمن ہیں، سب کے سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور سب کے سب جو ہے غدار ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ یہ عمران خان کا پیمانہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ رائے ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو فیصلہ ہے کہ وہ غیر سیاسی رہیں، اے پولیٹیکل رہیں، ان کو یہ رہنا چاہیے۔ میں تو ان سے یہ مطالبہ بھی نہیں کروں گا کہ اگر عمران خان یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، اکسا رہا ہے، تو عمران خان کے خلاف وہ کوئی کارروائی کریں۔ ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کارروائی حکومت کو قانون کے مطابق کرنی چاہیے، آئین شکنی پر کرنی چاہیے، قانون کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اس پر کرنی چاہیے۔ عمران خان نے، عارف علوی نے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے، سابق گورنر پنجاب نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، یہ آئین شکن ہیں۔ ان کے خلاف آئین شکنی کے تحت آرٹیکل 6 کے نیچے کیسز ہونے چاہیے، اور اس میں ہمیں بالکل واضح موقف کے ساتھ آنا چاہیے کہ کوئی مدد ہمیں نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی، کوئی مدد نہیں چاہیے عدالتوں کی، کوئی مدد نہیں چاہیے کسی ادارے کی۔ ساری چیزیں آئین اور قانون کے تحت اور آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ عمران خان نے بڑی دلچسپ باتیں کچھ کہی ابھی پچھلے دنوں میں۔ وہ پہلے کہا کرتا تھا کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ عدالتوں کے خلاف اس لیے ہوتے ہیں کہ عدالتیں بھی جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرتی ہیں یا عدالتوں کو یہ کنٹرول میں کرتے ہیں۔ اور میرے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میں تو کرپشن کرتا نہیں ہوں، میں تو سارے کام ہی نہیں کرتا ہوں۔ پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ تم اپنی کارکردگی ٹھیک کرو، اور یہ کرپشن کی باتیں چھوڑو، تم اپنی کارکردگی ٹھیک کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ کی کارکردگی ویسے ہی ٹھیک ہونی چاہیے تھی۔ آپ تو دعویٰ کرتے تھے، آپ کے پاس تو چیمپئنوں کی ٹیم پڑی ہے، اور 90 دن میں پتہ نہیں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ سارے کام تو تم نے 90 دن میں کرنے تھے۔ پہلے 100 ڈیز کا پلان حکومت میں آنے کے بعد تو تم نے دیا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ بوزار کو وسیم اکرم پلس تو تم نے خود کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا قیامت ہمیں اس چیزیں جب آئے گی تو پتہ نہیں کیا کیا بہتریاں کر دے گی، تم خود کہتے تھے۔ اب اگر تمہارے گوگی اور گوگوں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اور اگر گوگیوں اور گوگوں کے اسکینڈلز پر کوئی تمہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم بزدار کو تبدیل کرو اس لیے کہ یہ ساری کرپشن ہو رہی ہے گوگیوں اور گوگوں کے تھرو پنجاب میں، تو تم اس کو کسی اور انداز میں لے کے جاتے ہو۔ وہی پیمانہ جو تم خود بناتے تھے آج تم خود اپنے اوپر لگاؤ نا۔ اسٹیبلشمنٹ سے اگر باقی حکومتیں اس لیے لڑتی تھیں کہ وہ کرپٹ تھیں، اور تم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑے ہو اس لیے کہ وہ تمہیں کہتے تھے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ چینج کرو، اس لیے کہ وہ گوگیوں اور گوگوں کا ایجنٹ ہے، ان کے کہنے پہ حکومت چلاتا ہے۔ وہ تمہیں یہ کہتے تھے کہ اپنی گورننس ٹھیک کرو، تو بھائی اگر وہ تمہیں یہ کوئی مشورہ دے رہا تھا، تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ تمہارے لوگ جو ہیں، تمہارے اے ٹی ایم جو ہیں، تمہاری گوگیاں جو ہیں، تمہارے گوگو جو ہیں، یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو روکو، تو تم ان سے لڑ پڑے۔ یہ وہی پیمانہ ہے جو تم دوسری حکومتوں پر لگاتے تھے۔ آج اگر تمہاری لڑائی ہوئی ہے تو صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے تمہاری نیپیاں بدلنا چھوڑ دی تھیں۔ عمران خان کی اگر 3.5-4 سال تک نیپیاں بدلتی رہی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے اپنے ارکان اسمبلیز نے کہا کہ ہماری پیشیاں ہوتی ہیں، ہمیں ہماری پارٹی نہیں کہتی، ہمیں اداروں سے دباؤ ڈلوایا جاتا ہے کہ جو تمہاری پارٹی کر رہی ہے وہ تم کرو۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، ان کی پیشیاں ہوتی رہی ہیں ان افسران کے سامنے جو عمران خان کی نیپیاں بدلتے تھے۔ اگر انہوں نے تمہارے اپنے لوگوں کو بھی کہنا چھوڑ دیا، کسی اور سیاسی جماعت میں مداخلت کرنا بھی چھوڑ دی، اور سیاسی عمل کو آزاد کر دیا جس کا مطالبہ ہم کرتے تھے، جو آئین کے تحت ہونا چاہیے، جو فوج کے اپنے حلف کے تحت ہونا چاہیے،
اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی ہم سیلوٹ کریں گے اس فوج کو جو سیاست سے باہر نکلتی ہے، جو اپنا آئینی کردار ادا کرتی ہے، جو مداخلت بند کرتی ہے۔ ہم عدالتوں کو سلام کریں گے جو آئین کے تحت فیصلے کرتے ہیں، دباؤ سے نکل کے کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں، ہم عدالت کے ساتھ ہیں، ہم اس فوج کے ساتھ ہیں جو سیاسی مداخلت سے پاک اپنے آپ کو کرنا چاہتی ہے۔ ہم ہر اس فوجی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ سپاہی ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، جو آئین کے تحت اپنے حلف کے مطابق اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان ان کو گھسیٹنا چاہتا ہے، سیاست کے اندر گھسیٹنا چاہتا ہے، ان سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو آئین ان کو اجازت نہیں دیتا، ان سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو ماضی میں وہ کرتے رہیں، ان سے وہ مداخلت کرنا چاہتا ہے سیاسی عمل میں جس کے ذریعے عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا تھا۔ عمران خان کی اصول کی لڑائی نہیں ہے، عمران خان کی اقتدار کی لڑائی ہے، عمران خان کی اقتدار کی ہوس کی لڑائی ہے، عمران خان کی اپنی جو پاگل پن کی ایک سوچ ہے یہ اس کو سب کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان ابھی اس سارے جو یہ پورا ایک پولیٹیکل ماحول بنا جس میں یہ تحریک عدم اعتماد آئی، میرے بھائی وہ پرانی بات تو نہیں ہے، تم تو نوافل ادا کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک تمہارے خلاف آ گئی ہے، تم نے تو شکرانے کے نفل ادا کیے تھے، تم تو کہتے تھے کہ ساروں کو میں نے ٹریپ کر لیا ہے، تم کہتے تھے میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، تم کہتے تھے میں سب کو سرپرائز دوں گا، تم کہتے تھے کہ میں تو 2028 تک بیٹھوں گا، تم کہتے تھے کہ میں 2023 سے پہلے الیکشن نہیں کراؤں گا۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ پر پچھلے کچھ ہفتوں کی مہینوں کی باتیں ہیں۔ آج اگر عمران خان اقتدار سے چلا گیا تو سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کراؤ۔ او بھائی یہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے 27 فروری کو جب کراچی سے سفر شروع کیا، 8 مارچ کو یا 7 مارچ کو جب اسلام آباد میں ختم کیا تو اپنی ہر تقریر میں کہا تھا کہ الیکشن کراؤ، ہر تقریر میں کہا تھا، ہر شہر میں کہا تھا کہ الیکشن کراؤ، نہیں کراؤ گے تو ہم تمہیں پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور عدم اعتماد کے ذریعے تمہیں نکالیں گے۔ اس وقت تو تم کہتے تھے نہیں کراؤں گا، آج جب تم فارغ ہو گئے تو تم کہتے الیکشن کراؤ۔ جب تمہارے پاس الیکشن کرانے کا آئینی اختیار تھا تم نے اس کا استعمال نہیں کیا، آج یہ آئینی اختیار شہباز شریف کے پاس ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے، موجودہ جو ایک اتحادی حکومت ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کب الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ تم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہو، جس طرح تم پہلے کہتے تھے ہمیں کہ ہم تمہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، تمہارا اختیار تھا، مطالبہ ہو سکتا تھا، تم کرتے رہو۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے جلسوں میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو جماعتیں کھڑی تھیں پہلے وہ ایک ایک کر کے اس سے نکلی ہیں۔ عمران خان کی حکومت اکیلی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، وہ ایک اتحادی حکومت تھی۔ عمران خان کے اپنی جو نشستیں تھیں قومی اسمبلی میں وہ 155 تھیں، اور وہ 155 بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں 28% ووٹوں میں لی تھی اس نے، 28%۔ باقی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کے ووٹ 70% تھے، 70% ووٹ ان کو پڑا ہوا ہے۔ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، یا اور جو ہماری اتحادی جماعتیں سب حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اس الیکشن میں بھی، تو کسی بھی صورت میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اکثریت کو نکال دیا، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، حقائق کے برخلاف ہے۔ پی ٹی آئی کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان کو مدت نہیں پوری کرنی تھی، دیکھیں مدت اسمبلی کی ہوتی ہے، وزیر اعظم کی نہیں ہوتی۔ یوسف رضا گیلانی کی مدت پوری نہیں ہوئی لیکن اسمبلی کی مدت پوری ہوئی، پرویز اشرف آئے اور انہوں نے مدت پوری کرائی۔ نواز شریف کی وزیر اعظم جو کی مدت تھی وہ پوری نہیں ہوئی، ان کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنا اور اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی۔ اسی طرح یہ اسمبلی بھی 2023 تک اپنی مدت انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری تو خواہش ہے کہ پوری کرے، لیکن اگر تمام سیاسی اتحادی جماعتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں ہمیں الیکشن جلدی کرانے ہیں، تب بھی یہ فیصلہ عمران خان کا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ موجودہ حکومت کا ہوگا۔ اور اس میں بھی الیکٹرل ریفارمز اس لیے ضروری ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ایسی قانون سازی ہوتی ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے، آپ کے علم ہے کہ تمام اپوزیشن کی اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی مخالفت کے باوجود الیکٹرل ریفارمز کے نام پہ ترامیم مسلط کیں اور اس کے ذریعے ہمارے آئینی جو انتخابی نظام ہے اس کو آلودہ کیا اس نے، اور اس طرح اس کو ڈیزائن کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اگلی مرتبہ پھر دھاندلی کے ذریعے جیت جائے۔
اگر اگلے انتخابات ہونے چاہیے اور عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پاپولرٹی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو پھر الیکٹرل ریفارمز میں اس کو بھی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اس بات کو مان لیں گے کہ اگر اگلے انتخابات کے بعد عمران خان کو اکثریت ملتی ہے، حکومت کرے۔ پیپلز پارٹی کو 2013 کے نتائج پر اعتراضات تھے، لیکن ہم نے اعتراضات کے باوجود اس حکومت کو چلنے دیا، پارلیمانی نظام کا اپنے آپ کو حصہ بنایا۔ 2018 کے الیکشن پر پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے، پی ایم ایل این کو اعتراضات تھے، باوجود اعتراضات کے ہم اس اسمبلی کے اندر بیٹھے اور اپنا پارلیمنٹ کے اندر جو کردار تھا اس کو ہم نے ادا کیا۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کو انتخابات پر اعتراضات رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 17 MNAs کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھی، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑا۔ یہ اتنا بزدل آدمی ہے کہ جب وزیر اعظم بنا تب بھی اسمبلی میں نہیں آتا تھا، جب وزیر اعظم سے ہٹ گیا تو سب کو استعفے دلا دیا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا، اسمبلی میں صرف اس لیے آؤں گا کہ وزیر اعظم بن جاؤں اور اس کے بعد پھر اسمبلی سے بھاگ جاؤں گا۔ تمہارے اندر اگر سیاسی جرت ہے، اخلاق ہے، اخلاقیات ہیں، اسمبلی کے اندر آ کر بیٹھو، سامنا کرو حکومت کا، جو تمہارے اعتراضات ہیں، جو تمہارے الزامات ہیں، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر بات کرو۔ اس کے پاس دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر یہ بیٹھے۔ عمران خان، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے انتخابات میں جب ذلت آمیز شکست اس کو ہوگی، یہ پھر نتیجہ نہیں مانے گا، یہ پھر سڑکوں پر آئے گا، یہ پھر تماشا کرے گا۔ عمران خان انارکسٹ ہے، فاشسٹ ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے کروانا چاہتا ہے، اور جو اس وقت اس ملک کی معیشت کی بربادی کی بنیادی وجہ ہے وہ عمران خان ہے۔ یہ ابھی کہتا ہے کہ امریکی غلام ہو گئے ہیں اور IMF کی باتیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی، IMF سے یہ معاہدہ کس نے کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک تمہارا غلام ہوگا؟ IMF نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کس نے ختم کی تھی اور کس کے کہنے پہ کی تھی؟ IMF سے یہ معاہدہ کس نے کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہر مہینے 4 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں بڑھایا جائے گا؟ کس نے کیا تھا معاہدہ؟ عمران خان کی حکومت نے کیا تھا۔ ہم اعتراض کر رہے تھے تمہارے اس معاہدے کی وجہ سے، تمہارے اس معاہدے کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے آج اس ملک کی معیشت کا حال برا ہے۔ آج جو حکومت جس قسم کی معیشت اس کو ورثے میں ملی ہے، تم کہتے ہو ہماری معیشت اچھی، بھائی اتنی اچھی معیشت تھی تو مہینے میں تو زمین بوس نہیں ہونی چاہیے تھی نا، مہینے کے اندر تو اس کو ڈوبنا نہیں چاہیے تھا، مہینے کے اندر لوگوں کے مسائل اتنے نہیں بڑھنے چاہیے تھے۔ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اب بھی یہ چاہ رہا ہے، امریکہ کو گالیاں دے گا، یورپ کو گالیاں دے گا، سب سے تعلقات خراب کرے گا تاکہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے۔ جب فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ان کے خاکے بنائے گئے تو اس پر یہاں مطالبہ ہوا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دو، ایک مطالبہ ہوا تھا، غلط یا صحیح الگ بات ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اتنے ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ان ملکوں میں ہوتی ہیں، میں اس سفیر کو نکال کے پاکستان کے ساتھ یہ کر دوں۔ لیکن نبی کریم کی جو ناموس ہے، ہم سیاسی طور پر کتنے ایک دوسرے میں اختلاف کرتے ہو نا، بطور مسلمان ہم اس پر تو کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں نا۔ عمران خان نے ناموس نبی پر جب مطالبہ آیا، وہ غلط صحیح تھا، میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، وہ الگ بحث ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن دلیل یہ دی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا اور ہماری ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی۔ آج جب اپنی ذات پہ بات آئی ہے، اپنی ذات پہ، تو بھاڑ میں جائے ایکسپورٹ ہماری جو 10 ارب کو پتہ نہیں امریکہ کو ہوتی ہے، 8 ارب کو یورپ کو ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کہاں کا دنیا میں، بھاڑ میں تباہ ہو جائے، معیشت کا جنازہ نکل جائے۔ نعوذ باللہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی عزت، اس کا کوئی مقام، اس کا کوئی منصب نعوذ باللہ ہمارے نبی سے اونچے؟ اس وقت تو تم یہ باتیں کرتے تھے، اب تم دوسری باتیں کرتے ہو۔ لوگوں کو جلسے میں کہتا ہے کہ لوگوں، جو پیغمبر آئے تھے وہ اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے تھے، تم میرا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاؤ۔ کہاں اللہ کا پیغام، کہاں نبیوں کی ذات، کہاں ان کے مقاصد، کہاں یہ جھوٹا مکار زانی عیاش نشئی، اور یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ جا کے میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ بھائی تمہارا کریکٹر ہے کیا؟ مطلب بہت سخت باتیں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب اتنی جھوٹ، اتنی منافقت، اتنا دھوکہ، اتنا فریب ہوگا
تو لوگوں کے سامنے ہمیں یہ حقائق رکھنے پڑتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ماضی میں مودی کا ایجنٹ رہا ہو، جو آدمی ماضی میں بش کے جیتنے کے لیے نوافل ادا کرتا ہو، جو آدمی اپنے یہودی سالے کی الیکشن کمپین چلاتا ہو ایک مسلمان پاکستانی کے خلاف، وہ آج بیٹھ کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. اس کے اپنے ممبر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی وہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. اس کے اپنے لوگ، مجھے نہیں پتا وہ صحیح تھی یا غلط تھی بات کہ جی کوئی اسرائیل بھی گیا تھا ان کا ڈیلیگیشن. آج پتہ نہیں وہ کوئی اسرائیل گئے ہوئے ہیں. وہ خاتون مجھے بھی ملی تھی، میں یہاں ایجوکیشن کا منسٹر تھا، وہ امریکہ میں رہتی ہیں، کوئی ایجوکیشن پہ کام کرتی ہیں، مجھے بھی ملی تھی یہاں، اور کہہ رہی تھی یہاں اسکول ہمیں دے دیں، ہمیں وہاں سے ہم ڈونیشنز آتے ہیں، وہ پاکستان میں اسکولوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ میرے ساتھ تصویر آ جائے گی تو کہو گے یہ بھی اسرائیلی ایجنٹ ہے. علی زیدی کی بیوی کے ساتھ مل کر وہ عورت فنڈنگ کرتی رہی ہے، اس کے لیے پیسے اکٹھی کرتی رہی ہے، اور ان کی شیریں مزاری صاحبہ اس کو بھی ہمارے گلے میں ڈال رہی ہیں. بھائی ہم سے تو کوئی تعلق نہیں اس پارٹی سے، اس کا تعلق تو پی ٹی آئی سے تھا. اس کا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے فنڈنگ اکٹھی کرتی رہی ہے وہ عورت، اور وہ اسرائیل گئی ہے تو کہتے ہیں یہ حکومت جو اسرائیل کو تسلیم کی بات کر رہی ہے. تو یہ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ان اپنے پاکستانیوں سے جو عمران خان کے جھوٹ اور مکر کا شکار ہیں، خدا کے لیے کسی ایک پاگل آدمی کے پیچھے لگ کر اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سیاست، اس ملک کے اداروں کو نقصان نہ پہنچائیں. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی حالت بہتر ہے تو ہماری حالت بہتر ہے. خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کی صلاحیت کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری اور آپ کی پھر کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. ہم نے آنا اور جانا ہے، اس ملک نے رہنا ہے اور رہنا چاہیے. سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ریاستی اداروں کو، ملک کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. جو اسٹیٹسمین ہوتے ہیں، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں سے پولرائزیشن کو ختم کرتے ہیں، لوگوں میں لڑائیاں نہیں کرواتے ہیں. اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے اندر ایک بیلنس رکھتے ہیں. یہ واحد پاگل سیاسی آدمی پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے جو کہتا ہے کہ ہر چیز تباہ و برباد ہونی چاہیے اگر عمران خان کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی عمران خان کا کوئی رول نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو پاکستان رہے گا. کچھ لوگوں کو اگر پریشانی ہے کہ عمران خان کے پیچھے لوگ ہیں، میں ایز اے سیاسی ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے بھائی. 2-4 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگ، 6 لاکھ لوگ، 10 لاکھ لوگ، 20 لاکھ لوگ، 25 لاکھ لوگ، 50 لاکھ لوگ تو ہو سکتے ہیں بھائی کسی کے پیچھے ہوں، دیں ووٹ اس کو. لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سے واضح اکثریت 2018 میں بھی عمران کے ساتھ نہیں تھی، آج بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان مجرم ہے پاکستانی قوم کا، جس نے لوگوں کو دھوکہ دے کر اس ملک کی معیشت کو برباد کیا، اس ملک کے ہمارے معاشرے کو برباد کیا. اور وہ تو پتہ نہیں معیشت کو کیا کہتا ہے، معاشیت پتہ نہیں کیا عجیب کہتا ہے، ہاں پتہ نہیں روحانیت کو بھی کچھ کہتا ہے، دستاویز کو بھی کچھ کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، کچھ نہیں پتہ اس کو. خاتم النبی نہیں کہہ سکتا، اللہ معاف کرے. تو اس لیے عمران خان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جس کی مجھے امید نہیں ہے، لیکن کم از کم اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں سمجھنا چاہیے کہ عمران خان اس وقت اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور جو آدمی ہماری دیکھیں نا، ہمارے بڑے ایشوز رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہم نے تو نہیں کبھی کہا کہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، نیوٹرل، پھر اس کے آگے وہ کہتا ہے کہ جانور ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. اختلاف ضیاء سے بھی تھا، مشرف سے بھی تھا، موجودہ جو عمران خان کی سپورٹ میں اسٹیبلشمنٹ سارا کرتی رہی اس سے بھی تھا. لیکن جو ہمارا موقف رہا ایک تمیز کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی بات کرتے رہے. عمران خان کی ناجائز غیر آئینی سپورٹ ختم کرنے پر جو ان کا فرض بنتا تھا، جو ان کا آئینی کام بنتا تھا، وہ کیا ہے. تو وہ تو میر جعفر بھی ہو گئے ہیں، میر صادق بھی ہو گئے ہیں، نیوٹرل بھی ہو گئے ہیں. اور کہتا ہے نیوٹرل سے میرے پہلے کہتا تھا کوئی اور ہے، اب کہتا ہے کہ نیوٹرل میں انہیں کو کہتا تھا، اور نیوٹرل کی تشریح بھی اس نے خود ہی کر دی. پھر پہلے جب میر جعفر میر صادق کہا کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا، پھر اگلے دن کہا نہیں میں تو شہباز شریف کو کہہ رہا تھا، پھر کل کہہ رہا ہے کہ نہیں شہباز شریف نہیں ہے، کچھ اور بھی ہیں، ان کے نام ابھی میں لے نہیں سکتا ہوں، میری حالت خراب ہوتی ہے، بعد میں نام بتاؤں گا. تو یہ اتنے جو موقف وہ بدل رہا ہے، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کس کو کہہ رہا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دیکھیں اختلافات ہمارے عدالتوں سے بھی رہے،
اسٹیبلشمنٹ سے بھی رہے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی وہ کوئی بھارتی ایجنٹ ہیں، کوئی امریکی ایجنٹ ہیں، کوئی ملک کے دشمن ہیں، کوئی میر جعفر ہیں، کوئی میر صادق ہیں، اور یہ جو کم عقل جاہل پاگل آدمی ہے یہ سراج الدولہ تھا، یہ ٹیپو سلطان تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بکواس جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. عمران خان کو سیاست کرنی ہے، سیاسی انداز میں کرے، ہمت پیدا کرے، مقابلہ کرے. اور یہ تو پریس کانفرنس بھی نہیں کرتا ہے، پریس کانفرنس بھی کرتا ہے تو اپنے وہ کوئی 4-5 چول جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے کرتا ہے. اب پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے بات کرتا ہے، جعلی اکاؤنٹ بنواتا ہے، گالیاں پڑھواتا ہے، ٹرینڈز بنواتا ہے. صرف یہ عمران خان کی سیاست رہ گئی ہے. اور سارا جو ڈپینڈ کر رہا ہے وہ جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں، جو قابل فخر پاکستانی ہے، لیکن جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ملک دنیا میں نام ہی خراب کر رہے ہیں. ایک ذرا بکار بھائی کو بات کرنا، میں ذرا بات لمبی کر گیا کریں نہیں کر رہے ہیں. مہربانی. آپ کو سعید غنی صاحب نے بہت تفصیل سے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے جو 15 مئی کو استقبال ہونا اس کے حوالے سے، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بتایا. اور یہ بات سعید غنی صاحب کی بالکل درست ہے کہ سعید غنی صاحب کی تنظیم کراچی ڈویژن اور کراچی کے کارکن یہ چاہتے تھے، کیونکہ 27 فروری کو جو لانگ مارچ کا آغاز، عوامی مارچ کا آغاز کراچی سے ہوا تھا، اس میں کراچی کارکنوں نے بہت محنت کی تھی اور وہ ایک تاریخی اور فقید المثال قسم کا عوامی مارچ تھا. تو کراچی کارکنوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے چیئرمین کا کراچی واپسی پہ کہ جس بصیرت کے ساتھ، جس تدبر کے ساتھ اور جس حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو جمہوری انداز سے فارغ کیا ہے، ہٹایا ہے، اس پہ پوری قوم جو ہے ان کی ممنون و مشکور بھی ہے، احسان مند بھی ہے. کیونکہ جس صورتحال سے 3.5 سال سے لوگ جس بحران کا شکار تھے، جس مشکلات کے شکار، مشکلات ابھی بھی ہیں، ظاہری بات ہے جو وہ صورتحال چھوڑ کے گئے وہ اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کو معیشت کو فوری طور پر سنبھالا جائے. لیکن جو ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ اس بجٹ میں جو ہے وہ لوگوں پہ اور خاص طور پہ غریب طبقے کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے کل ایک بہت ہی مضحکہ خیز اور بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت بیان دیا کہ اس حکومت کو لانے سے بہتر یہ تھا کہ اس حکومت ملک پہ ایٹم بم گرا دیا جائے. افسوس کی بات ہے کہ میں نہ رہوں تو کچھ نہ رہے اور ملک بھی نہ رہے، کہ میں سخت مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کے بعد تو کھل کے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن گئے. انہوں نے جس طریقے سے کوشش کی، اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں انہوں نے بتایا کہ ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میری حکومت ختم کی گئی کر دی جائے گی تو مارشل لا آ جائے گا. تو ان کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے، اس وقت بھی یہی کوشش رہی کہ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے اور ملک میں جمہوری اقتدار یا جمہوری حکومت نہ رہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ تمام ان جمہوری قوتوں نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کی مزاحمت کی ہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، اس نے کسی قسم کا جو دباؤ ہوتا ہے، جو انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ چھوڑ دی، تو ان کو پریشانی لاحق ہو گئی. تو یہ الٹا ادھر پھر انہیں ڈائیورٹ کر دیا کہ جی امریکہ سے مداخلت ہو رہی ہے. ابھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے جولائی سے پتا تھا کہ جولائی سے کہ یہ سازش چل رہی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ 8 مارچ کو یہ خط آیا تھا یا 7 مارچ کو خط آیا تھا، 27 مارچ کو انہیں دکھایا تھا. وہ 20 دن تک اپنے فریج میں رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اب بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ لوگ اب ان کی کسی بھی جھانسے میں نہیں آئیں گے. اب ان کے لیے کبھی بھی امپائر کی انگلی نہیں اٹھے گی. اب صرف انشاءاللہ عوام کے ووٹ سے ہی فیصلہ ہوگا. اور جو پولیشن گورنمنٹ اصلاحات کرے گی انشاءاللہ الیکشن ریفارمز کے اندر، مطلب الیکٹرول ریفارمز کے اندر، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک منصفانہ شفاف الیکشن ہوں گے. اور جو حکومت اس الیکشن کے بعد قائم ہوگی وہ عوام کی منتخب نمائندہ ہوگی. اور کل جو استقبال انشاءاللہ ہوگا اس کا ٹائم جو ہے وہ 5 بجے شام اولڈ ٹرمینل کراچی ایئرپورٹ کا ہے. کراچی کے تمام اضلاع سے ایک بڑے تعداد میں، بہت ہزار تعداد میں لوگ پہنچ کر اپنے چیئرمین کا بلال بھٹو زرداری کا استقبال کریں گے. اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کل اپنے کارکنوں سے، کراچی کے لوگوں سے انشاءاللہ ایک اہم خطاب بھی کریں گے. سید بھائی یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے جس طرح کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ ایٹم بم گرایا جاتا تھا، جہاں ایٹم بم لگتا ہے وہاں تو انسان کیا کوئی جانور بھی نہیں بچتا، تو پھر یہ الیکشن کس سے لڑے گا؟
जब कहा यहाँ कोई होगा ही नहीं तो इलेक्शन किससे लड़ेगा। दूसरा ये कि उन्होंने कल एक और भी बात की है कि एमक्यू वाले टारगेट के लड़े। देखें, एक तो वैसे अगर आप पिछले इमरान खान की सियासत के कोई 5-6 सालों को देखें तो पहले इसका नाम बड़ा तालिबान खान, बड़ा फिट था ना, सुपर हिट हुआ, फिट नाम था उसके ऊपर। फिर उसका नाम पड़ा बुज़दिल खान। क्या सुपर हिट फिट था जब वो कहता था भाई क्या करूँ मैं, मतलब डरता था बातें की इससे कि मैं कैसे लड़ाई लड़ूँ दहशतगर्दों के खिलाफ, बात कैसे करूँ, मुझे मार देंगे। सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया चेयरमैन साहब ने, क्या सुपर हिट हुआ और क्या इसके ऊपर फिट बैठा। नालायक का नाम कैसा फिट बैठा, नाइल का नाम कैसा फिट बैठा, बहरान खान का नाम इसके ऊपर कैसा फिट बैठा, तोशा खान का नाम कैसे फिट बैठा। तो अभी मेरा ख्याल है इसका नया नाम होना चाहिए बम खान, ठीक है। चूँकि अब ये इसके ख्वाब में आ गया कि एटम बम होना चाहिए तो फिर इसका नया नाम है बम खान, और ये भी मेरा ख्याल है फिट हो जाएगा इसके ऊपर। हर नेगेटिव नाम, और एक और बहुत बड़ा मशहूर, तो मैं भूल गया, तो अभी चल रहा है, ताहाल वो ताहयात चलेगा इसका, यूटन खान, वो तो ताहयात नाम है इसका, वो चलेगा। देखिए ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का बयान है, और मैं बता रहा हूँ ना कि देखें अव्वल तो ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो ना, लेकिन कम अज़ कम इंसानी जो सोच है उसकी अक्कासी ये ज़रूर करता है कि ये आदमी किस किस्म की, जो जब इसने नाम रखा था ना सुनामी आ रही है, तो सुनामी में तो तबाही और बर्बादी है ना, वो पॉजिटिव तो नाम नहीं है। तो ये भी एक इसकी जो सोच है वो इंतहाई नेगेटिव है, और वो नेगेटिव से भी आगे कोई लफ्ज़ हो तो तबाह कौन है, उसके जहन में ये चीज़ें हर चीज़ बर्बाद हो जानी चाहिए, बचनी कोई नहीं चाहिए। तो ज़ाहिर है वो इस, हाँ एमक्यूएम के लिए। देखें, इमरान खान ने ही पहले नफीस लोगों का लक़ब जो है वो इनको दिया, इसको एमक्यूएम को, कहा कि नफीस लोग हैं। अच्छा, और अमरीकी साजिश जब बेनकाब भी हो गई इमरान खान के सामने, जब हो भी गई कि हाँ जी अमरीकी साजिश है, ख़त भी लहरा दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी बहादराबाद पर इमरान खान चल कर गया और वहाँ जाकर मिन्नत तरले किए। उसके बाद भी इनके लोग मिन्नत तरले करते रहे, वजारतों के ऑफ़र करते रहे। अगर वो सारी बातें मान ली जाती तो ये सब ठीक था, लेकिन चूंकि इमरान खान इक़्तिदार में नहीं है ना, तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ फिर तो हर आदमी गद्दार वतन है, फिर तो वो बातिल है, फिर तो वो एजेंट है। तो फिर वो सर्टिफिकेट अभी सिर्फ उनको नहीं, आपको मिल जाएगा। ARY भी थोड़ा सा ज़रा कल्टी मारे तो पता चलेगा उसको। ये बता दिएगा आप एक सेकंड, जमहूरियत के अलंबरदार कहलाते सिंध के अपोजिशन लीडर के खिलाफ तीसरी FIR एक दिन में। क्या हुआ? सिंध का अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली का, देखें मैं दहशतगर्दी की FIR है, इसी में शामिल कर रहे हैं। इसमें PTI ने कहा है कि खटकते हैं आपकी आंखों में हरी मादर शेख, उन्होंने मुतालबा किया है कि मुकदमा के वापस। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर तो हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती तो मेरा ख्याल है कि हम पिछले 3-4 सालों में बहुत कुछ कर सकते थे। जो हरकतें ये साफ करते रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और अगर एक भी FIR पहले कटी, वो याद है आपको, इलेक्शन थे, बाई इलेक्शंस थे उसमें, तो उसकी भी वीडियो फुटेजेस मौजूद थी। मुसल्लह लोगों के साथ वो घूमते रहे, अपनी गाड़ी पे खुद गोलियां मारी, सब रिकॉर्ड पे चीज़ें थी ना। वो FIR कटी, अदालत की जो कार्रवाई थी हुई, वो ज़मानत पे छूट गए। अगर तो कोई आदमी गैर कानूनी काम करेगा ना तो उसके ख़िलाफ़ फिर FIR कटनी चाहिए, तहकीकात होगी, अगर गलत होगी तो वो छूट जाएंगे। देखें, इनको तो आज भी अदालतों से इतना रिलीफ मिल रहा है कि अगर प्राइवेट लोग भी दरख्वास्तें दे रहे थे कि जी तौहीन मज़हब के नाम पर इनके खिलाफ़ FIR कटनी चाहिए, तो अदालत ने ये हुक्म जारी कर दिया कि यहाँ पर जो मस्जिद नबवी का वाक़या हुआ है उसको बुनियाद बनाकर तौहीन मज़हब की FIR ना काटी जाएँ इनके ख़िलाफ़। ये इनको मिला ना बेनिफिट। अब अगर इस किस्म की रिलीफ इनको मिल रही है अदालतों से, और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, अदालतों को आज़ाद होना चाहिए, ना हमारे दबाव में होना चाहिए, ना किसी और के दबाव में होना चाहिए। ज़्यादती किसी के साथ भी उसको कानून के मुताबिक रिलीफ मिलना चाहिए। तो अगर तो ये समझते हैं कि जी गलत केसेस हैं तो अदालतें खुली ही जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपके ऊपर गलत तरीके से किसी का हाथ हो और आप कानून का तमाशा बनाते हैं और आपको कोई ना पूछ रहा हो, तो आप अगर कोई
सपोर्ट वो सारी ख़त्म हो गई है, तो भाई कानून के मुताबिक तो फिर केसेस होने चाहिए ना। ये तो कोई बात नहीं है कि अगर वो अपोजिशन में है, और जो सियालकोट की आप सवाल करने लगे थे कि वहाँ अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई एक ग्राउंड है तो भाई आपको इजाज़त लेनी चाहिए ना पहले। हम यहाँ हुकूमत में हैं, हमारा कोई एक इवेंट ऐसा नहीं हुआ सियासी जिसकी हमने इजाज़त ना ली हो। हम बाकायदा मकामी इंतज़ामिया से इजाज़त देते हैं, हम बाकायदा पुलिस को दरख्वास्त देते हैं कि हमें अगर सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत है, हम हर तरीक़ेकार फॉलो करते हैं। तो भाई ये आसमान से उतरे हुए तो नहीं है ना कि जहाँ मर्जी आएगी कॉन्सर्ट कर लेंगे। तो अगर आपको कॉन्सर्ट करना है, सियालकोट में करना है या कराची में करना है, कभी वो साहिर अली बग्गा को बुलाना है, कभी अहमद जांजेब को बुलाना है, कभी कई मस्करों को बुलाना है, कभी कोई टिकटॉकर्स को बुलाना है, कभी किसी और को बुलाना है, तो भाई टिकट नहीं लगाते ना लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम इजाज़त तो ले लो ना। तो ये इजाज़त के बगैर जो कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बगैर इजाज़त इसकी उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी सियासी तौर पर एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त है, ये करें, करते रहें। डॉक्टर आरिफ अलवी हुकूमती कामों में तो रुकावटें डाल रहे हैं, इसलिए चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि खत के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए। आप उनके खत की हिमायत करते हैं? देखिए, बदकिस्मती से आरिफ अलवी हों, उमर सरफराज चीमा हों, असद कैसर हों, कासिम सूरी हों या इनके कुछ और लोग हों, उन्होंने इमरान खान को आइन से बाला कोई चीज़ समझ लिया है। देखें, जो भी शख्स किसी आइनी ओहदे पर आ जाता है तो वो एक हलफ लेता है और उस हलफ के तहत वो आइन को मानने का पाबंद होता है। आरिफ अलवी साहब और बाकी जो नाम मैंने लिए, बदकिस्मती से ये आइन को नहीं मान रहे, ये इमरान को मान रहे हैं, और इनके ज़हनों में इस मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम आइन पाकिस्तान कहते हैं, जो मुत्तफ़िका एक डॉक्यूमेंट है जिसको तमाम सियासी जमातों का जिस पर इत्तफ़ाक़ है, उससे ऊपर इमरानियत है, और ये इमरानियत को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, आइन को नहीं कर रहे। ये तो वक्त बताएगा कि इमरान कुछ नहीं है, आइन ही सब कुछ है, और इन पे साबित होगा। लेकिन इस वक्त जो जो कुछ ये कर रहे हैं वो आइन की सरियन खिलाफ वर्जी है, और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को और तमाम सियासी जमातों को वो दुरुस्त कर रहे हैं कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई भी काम हो रहा है तो वो आइन के तहत कर रहे हैं। हम कोई गैर आइनी काम करके इन आइन शिकनों को भी निकालना नहीं चाहते हैं, इनको निकालने के लिए भी आइनी तरीक़ेकार हैं, और मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी हो या कोई और शख्स हो जो आइन शिकनी कर रहा है और इमरानियत को फॉलो कर रहा है, इमरानडू बन गया है, तो उसको फिर जो है वो आइनी तरीके से निकालना चाहिए। अभी जैसे अब यहाँ से अली माजिद शेख पे केस मुकदमा जो FIR है, कल कोर कमांडर ने जो लिस्ट दी है लैंड ग्रेबर की, कोर कमांडर ने कल एपेक्स को भेजी है, मुझे नहीं पता आपके शायद यहाँ पर देखे, उस लिस्ट में भी उनका नाम है या फिर उस लिस्ट के आने के बाद ही इनके खिलाफ FIR? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी अमन पुलिस के अलावा रेंजर्स की भी बुनियादी जरूरत, तो कोर कमांडर लिस्ट तो दे रहे हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई की कि उनको पकड़ा, या फिर रेंजर जो अमन की सूरत हाल है उसमें किसी ने, आप लोगों ने पूछा भी उनसे? जामिया कराची के बाकी के बाद वहाँ स्टूडेंट की जो तस्वीर की गई है, आज उन्होंने कमेटी बनाई है, तो उनसे भी कोई पूछने वाला है कि हम टेक केयर कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट, तो वो भी कोई जवाब दे हैं किसी को या नहीं? इसकी भी वजाहत कर देंगे। इमरान टू क्या है अभी आपने बोला है? देखें, एक तो जो सवाल संजीदा उन्होंने पूछा है, कहते हैं कि कल एक तो मैं उस मीटिंग में नहीं था, मैंने भी ये टीवी पे देखा कि तकरीबन 700 अफराद के मुतल्लिक कोई लिस्ट थी जिसमें ये कहा गया कि ये लोग तवातुर के साथ जो है वो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस है। मुझे नहीं पता उस लिस्ट में किसका नाम है किसका नाम नहीं है, लेकिन हलीम आदिल के मुतल्लिक जो आम तासुर है उसका नाम लिस्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके करतूत, उसके काम, उसकी कार्रवाइयाँ सबको पता हैं और वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो जब उसने कहा ना कि सईद अली ज़मीनों पे कब्ज़े करवाता है, मैं कहा कमाल है, कह कौन रहा है सईद अली को ज़मीन पे कब्ज़े करवाता है। तो बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। लेकिन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आप ठीक कह रहे हैं, एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं जो सिंध हुकूमत के साथ मिल के काम करते हैं। इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो ज़ाहिर सवालात बहुत सारे उठते हैं, लेकिन जो तहकीकात होती हैं उसमें
वफाकी इंटेलिजेंस इदारों का भरपूर ताउन जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ है, और मैं समझता हूँ कि ये मिलकर ही होता है कि जो भी इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, अक्सर केसेस को जो सॉर्ट आउट किया गया है और जो एक्चुअल जो उसके पीछे लोग होते हैं उन तक पहुँच जाते हैं। और मुझे यकीन है कि सदर में होने वाला दहशतगर्दी का वाक़या हो या कराची यूनिवर्सिटी में होने वाला दहशतगर्दी का वाक़या हो, उसके जो असल लोग हैं उस तक पहुंच जाएंगे और जो भी तंजीमें हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। लेकिन एक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए कराची यूनिवर्सिटी में जो वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, उस पर यकीनन संजीदा नौइयत की सवालात उठते हैं। अब वहाँ ज़ाहिर है कि हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं। अब ये भी बड़ा मुश्किल है कि आप ये कह कर के जी उनको ज़हमत हो रही है सिक्योरिटी में थोड़ी नरमी कर लें। बदकिस्मती से वो जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसमें ख़ातून जो है वो इन्वॉल्व थी। अब ख़वातीन को हम आम तौर पे बड़ा इजीली थोड़ा सा वो हैंडल करते हैं कि नहीं ख़वातीन है तो ज़रा नरमी कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें ख़ातून इन्वॉल्व हो जाएँ तो आपको ना चाहते हुए भी कुछ और इक़दाम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आम जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है कि या तो आप बिल्कुल ओपन कर दें, हर आदमी आता जाता रहे बग़ैर किसी रोक टोक के, उसमें फिर ख़तरात हैं। अगर आप सख्ती करते हैं तो उसके लिए भी लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। तो उसके लिए कोई तरीक़ेकार बनाने की कोशिश ऐसी की जा रही है कि लोगों को भी कम से कम तकलीफ़ हो और जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ ना हो। तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर उस पर लगेगा, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें करें। सर ये बता रहे हैं, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया इमरान डूबी, क्या है इसकी वजाहत करेंगे, नया वर्ड है। नहीं, आपको पता है, ये तो देखें सोशल मीडिया पे किसी ने इमरानियत के जो फॉलोअर्स हैं उनकी कैटेगरीज बनाई थी। तो पहले आम तौर पे वो यूथिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पता नहीं क्यों बुरा मानते हैं। हमें लोग ज्याला कहते हैं तो नहीं मानते हैं, पता नहीं किसने नाम रखा था, कैसे रखा था। भाई ठीक है, पीपल्स पार्टी के सारे ज्याले हैं, मानते हैं। मैं भी हूँ, ये भी सब है। तो इनको यूथिया भी लोग कहते थे तो बुरा मानते। तो किसी ने बताया कि जो यूथिया होता है वो तो PTI का जो आदमी है, जो फॉलोअर है, वो होता है। लेकिन इमरानडू वो है जो इमरान के हर झूठ और मकर को भी सच मानता है और आंखें बंद करके फॉलो करता है। जिस तरह मैंने बताया कि आइन शिकन भी इमरानडू हैं जो आइन को भी नहीं मानते, इमरान को मानते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो इमरानडू हैं। एक मिनट, नाराज़ है बहुत, इसका एक तो गुस्सा बड़ा होता है चेहरे पर। सोशल मीडिया पे शदीद तनकीद की जा रही है पीपल्स पार्टी की लियारी के मामले में जो माफी में वो लोग दोबारा पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रहते हैं और पीपल्स पार्टी के पास क्या फार्मूला है इस शो को रोकने का, और इसके साथ साथ आपने जो इमरान खान की पुरानियाँ डायग्नोज के लिए इसके राज भी आपके पास होगा, क्या देखें। एक तो मैं ये वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्तें ज़रूर मांगी हैं, ना सिर्फ बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बल्कि जनरल इलेक्शन के हवाले से। MPs और MNAs की भी दरख्वास्तें मांगी हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी टिकट देने का फ़ैसला नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज़ ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि टिकट के लिए दरख्वास्त देने पर किसी के कोई पाबंदी नहीं है। कोई इमरानडू भी दरख्वास्त हमें दे सकता है, ठीक है ना, दरख्वास्त दे सकता है ना, दरख्वास्त देने का तो कोई वो नहीं है, दरख्वास्त दे सकता है। तो अगर जब वो दरख्वास्तें हमारे पास आती हैं फिर हम फैसला करते हैं कि अगर इमरानडू है तो हम इमरानडू पे इसको तो निकालो, अगर किसी के वो कोई और एलिगेशन है तो उसको हम निकाल देंगे। लेकिन आज नया नाम आ गया, गोगा और गोगियाँ वो हैं जो इमरान के लिए माल कमाते थे, ठीक है ना, ATMs है इमरान के, जिसको इसने भगाया है और जिसको बचाने के लिए सारी लड़ाई हो रही है। मैं पहले भी कह रहा था, फिर कह रहा हूँ, ये जितनी लड़ाई है, जो जजों के खिलाफ बकवास हो रही है, जो फौज के खिलाफ बकवास हो रही है, जो मीडिया के खिलाफ बकवास हो रही है, अगर ये आज सब कह दें कि गोगियां और गोगों के गुनाह माफ़,
तो सब अच्छे हो जाएंगे। सही भाई ठीक है ना? ये बताइए जी। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मुजाहिदे किए थे, जो आपने यहाँ से पार्ट्स निकाला, उसका भी 1 पॉइंट एजेंडा नाए हुकूमत के साथ साथ महंगाई का। अच्छा, अभी जो 35-40 दिन की हुकूमत है, एमक्यूएम उस पर तशवीश का इजहार कर चुकी है, पीपल्स पार्टी ना इत्मीनान कर रही है ना तशवीश कर रही है। क्या कहेंगे महंगाई की सूरत पर और मईशत पर, मुतमईन है आप इससे? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। मैंने ये बात अभी कही भी कि इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी और बुनियादी जो असबाब उसके हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो पिछली थी इमरान की, उसके जो इक़दाम थे वो हैं। जो आदमी पाकिस्तान की मईशत को 4 साल तक तबाह करता रहा, जिसने दबा बर्बाद कर दिया, दफन कर दिया, वो एक नई हुकूमत जो आई है उसको कह रहा है कि तुम महीने 2 महीने में तुमने मईशत का जनाजा निकाल दिया। ठीक है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमने ये पहले भी कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि तबाहशुदा बर्बाद मईशत जिसमें आपने IMF के साथ बड़े ख़तरनाक किस्म के मुआहदे भी कर लिए हो, फिर उसकी वायलेशन भी कर ली हो, हुकूमत नहीं आएगी और अगले दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये मुमकिन ही नहीं था। ना ये मुझे तवक्को थी, ना किसी और को तवक्को होनी चाहिए। ज़रूर कुछ महीने लगेंगे इस मईशत को ट्रैक पर आने के लिए। ये मईशत ट्रैक पर आएगी तब जाकर आगे चलकर कई लोगों को रिलीफ मिलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तशवीश है और होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हर वो जमात जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है उनको तशवीश है और होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने उस दिन ठीक कहा था कि इमरान खान कहता है कि मैं आलू और टमाटर को देखने थोड़ी आया हूँ। हम आलू और टमाटर को देखने आए हैं भाई, हमारे लिए मसला है, हम इस पर आवाज़ उठाते रहें, हम इस पर बात करते रहें। अगर इस हुकूमत ने इक़दाम उठाए और सही उठाए और उस पर मईशत ठीक होना शुरू हो गई तो बात ठीक है। लेकिन अगर ये हुकूमत भी हम ये देख रहे हो कि नहीं कोई बेहतर रास्ता मौजूद है, वो रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे हैं, कोई गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, हम उसमें भी बात करेंगे। हम अपनी पार्टी के अंदर भी बात करते हैं तो हम इस हुकूमत के अंदर भी बात करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा वक्त हमें इस नई हुकूमत को ज़रूर देना चाहिए ताकि ये कुछ सही दामद कर सके। ये बताइएगा कि जरदारी साहब ने वो खड्डे लाइन वाली बात की, उसके बाद वजाहतें भी देना पड़ी। नासिर शाह साहब ने एक वजाहत दी कि फैसला साजी से अगर अलग हो जाता बंदा तो उसे खड्डे लाइन किया। तो ये किस तरह की वजाहत है? आप भी तालीम के इत्तलात की फैसला साजी से अलग, ये कैसी वजाहत? देखें, आम तौर पर ये टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं ये होता यही है कि जब किसी शख्स की अहमियत आपकी नज़र में कम हो जाए और आप उसको कहीं और साइड पे लगा दें, कोई काम करें, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम। एक सवाल आया और वो जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मफहूम था, मकसद था, वो किसी और तरफ था। एक ये सवाल आ गया, एक फिल बदी उनका एक जुमला मुँह से निकल गया। तो अगर कोई आदमी नौकरी पर है, पोस्टिंग पर है और इमरान खान उसके लिए कोई और नौकरी और पोस्टिंग देख रहा था और उसको नहीं मिली, या इमरान ने तो बता दिया ना कि इख्तलाफ की वजह भी वही थी, तो किसी तरह से तो आप कह सकते हैं ना कि अगर किसी को मर्ज़ी की पोस्टिंग ना मिली हो या इमरान खान जिसकी पोस्टिंग की ख्वाहिश कर रहा था वो ना मिली हो तो उस पर वो कह दिया कि वो थोड़ा सा शायद उस पोस्टिंग में नहीं हो तो चले गए, ये मकसद था। बाकी इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत है नहीं। अभी आते हैं उस तरह। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे, पहला कराची यूनिवर्सिटी को हुआ, सेकंड वेव सदर में हुआ, जिसकी SLN ने जिम्मेदारी कबूल की सुनने में आ रहा है। और जो शख्स साइकिल लगा कर गया है उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? सिर्फ हुकूमत के इक़दाम करिए, क्या अब तक CDT में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो अब तक क्यों नहीं हुआ? देखें, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाक़यात सिर्फ सूबा सिंध या कराची तक महदूद नहीं हैं, ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी हो रहे हैं। नहीं होने चाहिए, कहीं भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जब बैरून मुल्क से साजिशें होती हों, वो क़ुव्वतें चाहती हों कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करें, तो फिर इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। जो दूसरी आपने तहकीकात की बात की, मैं समझता हूँ कि अभी इस पर कोई बात करना क़ब्ल वक्त होगी, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सिंध पुलिस
اور تمام تحقیقاتی ادارے اصل مجرموں تک جو ہے وہ ضرور پہنچیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جو بھی گیم ہے یہ 10-12 دنوں کی، اور میں بھی سارا ڈیسائڈ ہو جائے گا، نیوٹرلس بھی سمجھنا شروع ہو گئے کہ ان کا ڈیسیژن غلط تھا۔ عمران خان نے بھی کہا کہ نیوٹرلس مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، میں نے ان کے نمبر بلاک کیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ 10-12 دن میں چیزیں دیکھیں، جو الفاظ میں نے نہیں سنا اس نے کہا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں ان سے اس طرح سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیوٹرلز بھی سمجھ گئے ہیں کہ ان کا فیصلہ 2018 میں غلط تھا۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو اس ملک کے اوپر لا کر بٹھا دیا جس نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، اور اس وقت اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ شیخ رشید نے اگر یہ کہا ہے کہ اس مہینے میں ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے کہ عمران خان آہستہ آہستہ پولیٹیکلی فارغ ہو رہا ہے اور ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ جھوٹ کی بنیاد پر ساری زندگی سیاست نہیں کر سکتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے وہ بالآخر بے نقاب ہوتا ہے، اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے، اور عمران خان کی سیاست بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے۔